شیر جنگل کا بھی ہے اور سرکس کا بھی، لیکن دونوں کی زندگیوں میں بہت فرق ہے۔ سرکس کے شیر کے پاس تمام طرح کی آسائشیں ہیں، کھانا وقت پر ملتا ہے، بہترین گوشت ملتا ہے، پانی جب چاہے پی سکتا ہے، اور اپنی ایک محفوظ زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنگل کا شیر ہے جسے یہ نہیں پتا کہ اگلے وقت کا کھانا اسے ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی شکار ہاتھ آئے گا یا نہیں آئے گا، بارش ہو جائے گی تو اپنے آپ کو کہاں محفوظ رکھے گا، کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور پینے کو پانی بھی ہو سکتا ہے میسر نہ ہو۔ لیکن دونوں کی زندگیوں میں جو مین ڈفرینس ہے وہ آزادی اور قید کا ہے۔ آزادی اور قید کا فرق آپ یہ دیکھیے کہ جو جنگل کا شیر ہے وہ اپنی آزادی کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ ہے، جبکہ دوسری طرف سرکس کا شیر ہے جسے یس سر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، جسے ایک چابک ہے جو لگتا ہے تو اسے چلنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے، یا پھر بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ یہی جو آزادی ہے یہ اس جنگل کے شیر کو جو میسر ہوتی ہے، سرکس کے شیر کو میسر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے گھروں میں بہت سارے پرندے بھی پالتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ طوطا ہمارے معاشرے میں کافی جگہوں پہ پالا جاتا ہے۔ گھر میں پالا ہوا طوطا میاں مٹھو کہلاتا ہے، ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں، پنجرے میں ہونے کے باوجود اس کے لیے بر وقت کھانے پینے کا استعمال جو سامان ہے میسر آتا ہے۔ امرود اور کئی دفعہ میاں مٹھو کے لیے چوری بھی بنائی جاتی ہے، اور بلی سے تو بالکل محفوظ کیونکہ پنجرہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف فضا میں اڑنے کی آزادی رکھنے والا طوطا اس کے مقابلے میں غیر محفوظ ہوتا ہے۔ کوئی بلی آ کے اسے اچک سکتی ہے، کسی وقت بھی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، رزق کا پتہ نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بارش اور طوفان کو سہنا پڑتا ہے۔ دونوں کی زندگی میں آزادی اور قید کا فرق ہے۔ قید میں رہتے ہوئے آسائشیں ہیں لیکن آزادی کی نعمت نہیں ہے، اور آزاد رہتے ہوئے کوشش اور جد و جہد ہے لیکن اس میں آپ کو آزادی کی نعمت سے آپ محروم ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ کسی خاص نظریے کے فالوور بن کر ہم کسی خاص شخصیت، جو کہ کوئی سیاسی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی حوالہ رکھنے والی شخصیت ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اور ہمارے ایسے آئیڈیل پرسن ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے اتنے سوچوں کے مقید ہو جائیں، نظریات کے تابع ہو جائیں کہ ہم اپنے ہر فیصلے سے پہلے ان سے جانیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور دوسری طرف اپنی سوچ کا حامل کوئی آزاد شخص ہے جو اپنے نظریات بناتا ہے، جس میں محنت لگتی ہے، یقیناً اس میں رسک ہوتا ہے، فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے اندر سمجھ بوجھ کو، مشاہدے کو، اپنی سٹڈیز کو، اپنی جہاں دیدہ ہونے کی صلاحیت پر کام کیا ہے، تو آپ پھر اپنی زندگی کی اس آزادی اور آزادانہ فیصلوں کی اپروچ کو بہت انجوائے کر سکتے ہیں۔ جابین اور بزنس مین کا بھی یہی فرق ہے۔ جو جابین ہے وہ اس کے لیے آسانی سے کوئی چیک ٹرانسفر ہو جاتا ہے منتھ کے پہلے ویک میں، لیکن بزنس مین کو پتہ نہیں ہوتا کوئی آرڈر آئے گا نہیں آئے گا، صبح سے لے کے رات تک کام کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کوئی مہینہ مندے کا مہینہ ہو سکتا ہے کوئی ہڑتال آ جائے اور کام ٹھپ ہو جائے۔ دوسری طرف جابین ہے، کوئی فکر پرواہ نہیں، کمپنی ترقی کرے یا نقصان اٹھائے اس کی تنخواہ تو اسے ملے گی۔ یہ جو دونوں کانسیپٹس ہیں آزادی اور قید کے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رضا طور موجود ہیں۔ انٹرپرینیورشپ کا بہت ذکر ہوتا ہے، یہ ہے کیا اور یہ کیا گورکھ دھندا ہے، اس سے کیسے اپنے آپ کو اس میدان میں لایا جا سکتا ہے؟ بات کرتے ہیں رضا طور سے۔ السلام علیکم رضا جی وعلیکم السلام۔ جی رضا بھائی، یہ بتائیے کہ انٹرپرینیورشپ کا آپ کے نزدیک کیا کانسیپٹ ہے، اور اگر کوئی اس میں آنا چاہتا ہے تو کس دروازے سے داخل ہو؟ محسن بھائی، بیسیکلی انٹرپرینورشپ بھی وہی جس طرح آپ نے بات کی، یہ ایک آزادی کی بات ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جی رائٹ۔ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگ انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتے ہیں، جو اس کا رستہ ہے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ ڈھونڈتے ہیں وہ کاروبار، وہ بزنسز جس کے اندر پروفیٹیبلٹی مارجن زیادہ ہے۔ یہ اپروچ ہی غلط ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ جو صحیح طریقہ ہے، اینڈ اگر آپ نے، کیونکہ ہمیشہ ہر بڑا بزنس شروع ہوتا ہے ایک اچھے آئیڈیا سے، رائٹ، تو کہیں نہ کہیں وہ کاروبار آپ کو دلی طور پہ پسند ہونا چاہیے، یعنی کہ طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ مجھ سے اسپیسیفک میں اس کا جواب دوں تو یہ کہ آپ لسٹ بنائیں 3 4 5 چیزوں کی جو کاروبار میں آپ کو بہتر بھی لگتے ہیں، یعنی کہ مارکیٹ ایکسیپٹیبلٹی بھی آپ کو اچھی نظر آئے، جی، اس کے علاوہ اس لیکن آپ کو پسند بھی ہو، آپ کا دل ٹھکتا ہو اس کام میں، ایگزیکٹلی یہ میں پہلی چیز ہو، دل بھی نہ کرتا ہو، بے دلی سے کرنا، صرف پروفٹ کو دیکھ، جی بالکل، تو وہ پھر 100% ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کاروبار میں، جس طرح بھی موسم نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا
کہ اتنی زیادہ محنت ہے, اٹس ناٹ اے 9 to 5 ورک. جی جی تو جب آپ کو اگر پسند نہیں ہوگا اور آپ کو کام کرنا پڑے گا تو اس چیز میں آپ نیچرلی زیادہ کام کر ہی نہیں سکتے جو آپ کو پسند نہیں. پرفارمنس بھی اچھی نہیں جی, ایکسٹرا ایفرٹ آپ کر ہی نہیں سکیں گے اس کام میں, جتنا مرضی آپ کو ٹرائی کر لیں. بالکل صحیح. اور اگر ٹرائی کریں گے بھی تو بہت محنت کرنی پڑے گی, ایکسٹرا آرڈنری. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. جی بالکل. جی جی. تو یہ کہ اگر آپ کبھی بھی کسی بلینئر سے یا بڑے لوگوں سے پوچھیں جو واقعی کامیاب ہیں, تو آپ یقین مانیں ان کو وہ اکثر کہیں گے کہ میں تو شاید کبھی ایک دن بھی کام نہیں کیا. صحیح صحیح. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ the work is fun for them. بالکل صحیح. بالکل اچھا, صحیح. اس کو کام نہیں سمجھے, وہ کام نہیں انجوائے کر رہے ہیں نا. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کام پسند. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ سب سے پہلے, یعنی آپ کا پروفیشن, آپ کا پیشن یا آپ کا بزنس آپ کا جب پیشن بن جاتا ہے, جب آپ کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ہوتا ہے ایکچولی. آپ دیکھیے نا کہ یہ جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں, فنکار لوگ ہوتے ہیں, شاعر لوگ ہوتے ہیں یا تخلیق کار ہوتے ہیں, یہ اس کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ جہاں ہوتے ہیں وہیں آمد ہونے لگتی ہے. تو جب وہ رچ بس جاتا ہے اپنے اندر, آپ کے اندر, تو یہ ہے وہ اصل رچاؤ جس کو پھر بنیاد جس سے ملتی ہے تو کامیابیاں پھر پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. جی بالکل. اور بعض اوقات تو بچوں کا سبجیکٹ اسے انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا اور وہ بولے وہ سبجیکٹ پڑھتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں, تو وہ پروفیشن تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہماری پسند کا ہو. اور قدرت آپ کو اشارے دیتی ہے, جیسے فار ایگزامپل وہ کام کرتے ہوئے جس میں آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس کا پتہ نہ چلے. جی جی. یعنی کہ وہ کام ایسے ہیں جو اس کا مطلب کہ وہ اشارہ ہے قدرت کی طرف سے, یہ کام آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اور یہ اشارے ہمیں بار بار نہیں ملتے, قدرت اشارے دے رہی ہے, ہم پہچان لیں تو ہم تر جائیں گے. اور اگر ہم پہچان اگر ہم دوسروں کی باتوں میں آ کے انہی کے فالوور ہو جائیں گے, پھر ہمیں سمجھ نہیں. رسک کتنا ہے رضا بھائی, یہ اس رزق میں رسک کافی زیادہ لگتا ہے مجھے. جی بیسیکلی اس میں یہی ہے. دیکھیں اس میں تو ویسے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری حدیث ہے کہ رزق نو اس سے تجارت میں ہے. جی. تو اس میں پوٹینشیل تو بے شمار ہے, اور اوبیسلی جتنا زیادہ آپ کا پوٹینشیل ہوگا, جتنا زیادہ گین ہوگا, اتنا زیادہ رسک بھی ہوگا. تو رسک ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ تو آپ کی اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی نیچر میں ہی ہونی چاہیے یہ چیز, اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں کامیابی کا رستہ تو فیلئر سے ہی بنتا ہے. آپ کی اپنی شخصیت میں آپ نے کافی کام میں, ریئل اسٹیٹ میں, اور آپ نے اپنی اکاؤنٹنٹ فرم میں کافی زیادہ ایسے کام کیے جو میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ کئی دفعہ اس میں کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. جی. اچھا, اب یہ جو رسک ہے یہ کیسے پتہ چلے کہ جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ کیلکولیٹڈ رسک ہے, یا جو ہاتھ میں کچھ ہے کہیں وہ بھی چلا ہی نہ جائے؟ نہیں, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اگر انٹرپرینور جو ہوتا ہے, اگر وہ دو طریقے سے اس کی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ ڈیسیژن زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جس طرح جسے کہتے ہیں ریووکیبل ڈیسیژن, اور کچھ ریووکیبل. ریووکیبل مینس کہ آرام سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور ایک کچھ ارریووکیبل ہے جن کو چینج کرنا کافی مشکل ہے. بالکل ٹھیک. تو پہلے تو آپ نے ہر ڈیسیژن سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ڈیسیژن کتنا بڑا ہے. ٹھیک. اگر آپ ایک شرٹ لینے گئے ہیں بازار اور آپ نے 2 گھنٹے لگا دیے ہیں, جی, تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ انٹرپرینور تو نہیں ہو سکتے. آپ تو پھر کچھ اور ہی, آپ جاب شادی کر لیں, کچھ اور کر لیں. کیونکہ اتنا سوچ کے جو آپ نے شرٹ لی ہے. جی, تو ایسی چیزیں ہیں جیسے فار ایگزامپل اس طرح کوئی چھوٹا آرڈر ہے بزنس میں, یا کوئی آرڈر ہے جو کہ آپ ریورس کر سکتے ہیں, کوئی چیزیں چینج کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. فار ایگزامپل آپ نے, میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, آپ نے آفس کے اندر ایک وال بنا دی, غلط بن گئی, آپ نے صحیح دھیان نہیں کیا, وہ گرا کے دوبارہ بن جائے گی. اس کے لیے اتنا سوچنا نہیں. تو لوگ اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرپرینور پہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اس کو اپرچونٹیز کی پہچان ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت کم ڈیسیژن ایسے ہوتے ہیں جو کہ واقعی سوچنے والے ہوتے ہیں, صحیح گہرائی, ٹائم کا صحیح استعمال. باقی جو اگر آپ روز چھوٹی موٹی چیزوں میں اگر آپ اس کو انالیسس کرنا شروع کر دیں, جی, تو یعنی کہ آپ جسے کہتے ہیں گٹس فیلنگ کا انٹرپرینور میں بہت زیادہ عمل دخل ہے. صحیح. اور اگر آفس بات جب آپ گٹس فیلنگ پہ جائیں گے تو یو سم ٹائم چھوٹے ڈیسیژن میں آپ کو لاس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ ایک چیز فار ایگزامپل آپ نے 6 شاپس نہیں, دوبارہ اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بہت آسان ایگزامپل سمجھنے کے لیے, عام لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے 6 شاپ سے آپ سرچ کرتے اور پرائز کمپیریزن کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس پہ آپ کو کچھ پیسے بچ جانے تھے. بالکل ٹھیک. لیکن کیا وہ ورتھ اٹ ہے؟ نہیں. تو یہ آپ نے چیز سوچنی ہے کہ جس کہ بچت, اگر آپ جب تیز ڈیسیژن لینا شروع کریں گے تو کئی ڈیسیژن آپ کے ایسے ہیں ڈیفینیٹلی جو فائنینشلی صحیح نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ ایز اے ہول دیکھیں تو فاسٹر ڈیسیژن از دا کی ٹو سکسیس. فاسٹر ڈیسیژن از اے کی ٹو سکسیس. اور پتہ ہونا چاہیے کہاں ٹائم لگانا ہے, اور اتنا بھی ہمیں اس اہمیت کا پتہ ہو کہ ہمیں ٹائم کن چیزوں پہ زیادہ لگانا ہے. ایکچولی اس سے یہ بھی میسج نکل رہا ہے کہ بیش قیمت جو چیز ہے وہ پھر آپ کا وقت ہے,
کیونکہ اس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے وزڈم سے نواز دیا ہے, اگر آپ کو سمجھ بوجھ دے دی, اگر آپ کو زندگی میں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے, یہ فیصلے کتنے قیمتی ہوتے ہیں, یہ جو جتنے زندگی کے مقاصد ہیں یہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں, تو پھر آپ جان پائیں گے اور جان لیں گے اور پھر مان بھی لیں گے کہ وقت سے زیادہ قیمتی شے آپ کی زندگی میں کوئی دوسری نہیں ہے. بعض اوقات خواتین کرتی ہیں کہ بہت دور جا کے کرایہ لگا کے نا سستی چیز لینے کی کوشش کرتی ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتی وہ جو کرایہ بیچ میں جس مد میں یوز ہوا وہ تو اس میں نزدیک سے لے لیتی, اتنے پیسے آپ کو پڑ جاتے ہیں. جی بالکل, وہ انگریزی کہاوت ہے پاؤنڈ یہ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح.